الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات اور کمالات اور معجزات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ایسی صفات، کمالات اور معجزات اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کے کمالات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دفاع کرنا، ان کی حفاظت کرنا ایسے ہی ضروری ہے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا ضروری ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت امت کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات، معجزات کی حفاظت بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ حق ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ میں اس بات کو ذرا مزید کھولوں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جس نبی نے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کی ہیں، جس نبی نے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ دعائیں کی ہیں، اور جنت کے لیے رہنمائی کی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ مبشر جنت کی خوشخبری دینے والا، جنت کی رہنمائی کرنے والا، نذیر جہنم سے بچانے والا، بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچاؤ کے لیے دعائیں بھی کرنے والی ذات۔ بہرحال میں اس بات کو کھولتے ہوئے یوں کہوں گا کہ جس نبی نے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کی ہیں اور امت کے لیے رہنمائی کی ہو جنت میں جانے کی کہ جنت میں کیسے جانا ہے، جس نبی نے امت کے لیے دن اور رات رو رو کے دعائیں کی ہوں، اور جس نبی نے اس امت کو دین اسلام پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہوں، اور جو نبی وجہ کائنات ہو، مقصد کائنات ہو، جس نبی کا مقام تمام مخلوقات سے بلند اور برتر ہو، تو اس نبی کے ہر قول، ہر فعل، ہر صفت، ہر کمال، ہر معجزے کا دفاع کرنا یہ امت پر حق ہے، جیسے پیارے آقا کی ذات کا دفاع کرنا یہ امت پر حضور کا حق ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس بات کو آگے مزید بڑھاؤں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے حق تعالی شانہ نے اپنی یہ کتاب، یہ کلام قرآن پاک جو ہمیں عطا کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، ایسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، ذمہ لیا تھا، قرآن آج تک محفوظ ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی حفاظت کرنی تھی، پیارے آقا کی اداؤں کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ آج ہم تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی ترتیب کے ساتھ پہنچ چکی ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے بیان کی تھی۔ یہ اسی حفاظت کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں کسی زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں پڑا۔ جیسے قرآن پیارے آقا پہ نازل ہوا آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، بلکہ دنیا کا سسٹم ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، تمام مخلوقات کا وجود مٹ جائے گا، قرآن پاک ازل سے ہے اباد الآباد تک باقی رہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور اباد الآباد تک باقی رہنے والی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم اس قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ بیائن ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیے۔ ہم قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، قرآن پاک کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العزت لوگوں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، وظیفہ کرتے ہیں مشکل حالات پیدا ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب مشکل آئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے بھی اجازت لے کر آ گئے اللہ سے، اور آ کے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اگر حکم ہو تو ہم اس آگ کو ختم کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، کیا کہا؟ حسبی اللہ۔ اما ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایسی وادی میں چھوڑا جو وادی کھیتی کے قابل نہیں، وہاں پانی کا بھی کوئی نظام اور سسٹم نہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ میرے رب کا ہے تو انہوں نے بھی کہا حسبی اللہ، اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، کہتے حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کے معاملات فرمائیں گے۔ ایسے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کی ذات کے لیے آپ کے رب کی ذات کافی ہے۔ یہ حفاظت ہی تو ہے، کیوں جی؟ یہ حفاظت ہے، اللہ نے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے طائف کا واقعہ، طائف کا واقعہ ایک تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر دلیل ہے، اور دوسرا طائف کا واقعہ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا، طائف کا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دلیل بھی ہے، اور طائف کا واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور طائف میں گئے، قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، 12 دفعہ آپ نے سماعت کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے نالین پاک خون سے بھر گئے، آپ کے اوپر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری رہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ علیہ السلام کو اٹھایا جاتا۔ اب ان طائف والے لوگوں کا مشن کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح ہم ان کو ختم کر دیں، یہی مشن تھا۔ لیکن اللہ نے ان مشکل حالات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے؟ حفاظت فرمائی۔ اچھا،
ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ بندے پر جب مشکل آتی ہے نا، اتنی مشکل آئے کہ بندے کی ہمت بھی جب جواب دے جاتی ہے، اس وقت بندہ جناب ہمت ہار بیٹھتا ہے، جواب دے دیتا ہے کہ جناب یہ مجھ سے کام ایسے ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، اب میرا وجود مزید مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتا، اندر سے کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے کہ میں مزید مشکلات کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو برداشت کر سکوں۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی، اپنے آپ کو زخمی کروا لینے کے باوجود بھی، اس طائف کے واقعے کے بعد اور زور و شور سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے، اگر میرے بعد کوئی کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو مجھے دوبارہ سے اس تبلیغ کو آگے پہنچانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، آج کل لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، اللہ بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سے مقبول حاضری مانگنی چاہیے، مقبول، با ادب مقبول حاضری، کیا جی؟ با ادب اور مقبول حاضری اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یا اللہ جب بھی آپ ہمیں مقدر فرمائیں، یا اللہ آپ ہمیں، ہماری قسمت کو جب بھی آپ جگائیں، یا اللہ ہمیں مقبول حاضری، اپنے در کی مقبول بھی حاضری عطا کرنا اور با ادب بھی عطا فرمانا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ جلدی سن لیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کیا ہے؟ فرق ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خیر، میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کل جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے نا، وہاں زیارتیں کروانے والے عجیب قسم کے واقعات آپ کو سنائیں گے، عجیب قسم کے واقعات، اور ان واقعات کی ان کا نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر، سنی سنائی باتیں آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے کچھ احباب گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں طائف میں جب ان کا سفر ہوا تو وہاں انہوں نے کسی پتھر کی تصویر کھینچی اور اسٹیٹس پہ لگا دی، نیچے لکھا ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک، یہ لکھا ہوا تھا خون مبارک۔ جب میری نظر سے گزرا تو میں نے فوراً وائس کیا، میں نے کہا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس پتھر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون لگاؤ۔ کیوں جی؟ آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کر صاحب، یہاں جس نے ہمیں زیارت کروائی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، اتنا غلو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ طائف کی زیارتیں کروائیں، آپ مکہ مکرمہ کی زیارتیں کروائیں، آپ مدینہ منورہ کی زیارتیں کروائیں، لیکن اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آج بھی کسی پتھر کے اوپر لگا ہوا ہو۔ یہ من گھڑت باتیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسی باتوں پہ کیا کہتے کان نہیں دھرنے چاہیے، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ بات اتھینٹک نہ ہو، آپ کو اس کا یقین نہ آ جائے تب تک اس پہ عمل بولو بھائیو نہیں کرنا چاہیے۔ میں غالباً 15 کی بات ہے، جب گیا تو ہمارے دنولا سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی تو وہ بہت پریشان تھے، تو میں ان کی پریشانی کو بھانپ گیا۔ وہ نماز کے بعد پھر مسجد نبوی کے حال بنا صحن میں دارالسلام جو باب السلام اس کے قریب ہم بیٹھے، ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے پریشان لگ رہے ہیں آپ لوگ، کیا وجہ ہے کہ آپ نبی کے شہر میں آ کر بھی پریشان ہیں؟
اپنے آقا کے پاس آ کر بھی پریشان ہے، ہاں جی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں آ کر بھی آپ پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کل سے یہاں آئے ہوئے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ ہم نے وہاں ایک اردو بولنے والے ایک مولوی صاحب تھے، وہاں ان کا ہم نے درس سن لیا، تو درس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہا یہاں؟ یعنی وہ جیسے عقیدہ حیات النبی ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آپ کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہیں، جو امتی ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، حضور اس کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں روزہ رسول میں حضور زندہ نہیں ہے۔ اگر حضور روزہ رسول میں زندہ نہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟